تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی بنیادی وجہ تو خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی بتائی گئی ہے، لیکن اصل وجہ یہ بنی کہ کپتان کی نظر میں گنڈاپور کی وفاداری مشکوک ہو گئی تھی۔ عمران خان کی جانب سے سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ انہیں اپنا وفادار ساتھی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں سب سے جونیئر وزیر تھے۔ عمران کا خیال ہے کہ انہوں نے گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے اور خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے، لیکن پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اس تبدیلی کی وجوہات بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال نظر آتی ہے۔ اس سال ریکارڈ دہشت گردی کے واقعات ہوئے جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے مطابق عمران خان اس صورتحال پر بہت افسردہ تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ صوبے میں تبدیلی لانا لازمی ہو گیا ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے۔ سلمان اکرم راجہ نے الزام عائد کیا کہ موجودہ وفاقی حکومت نے افغان طالبان حکومت کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی بجائے خراب کر لیے ہیں، جبکہ عمران دور میں ایسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صوبے میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے تو وہ ایک بار بھی کابل نہیں گئے۔ سلمان راجہ کے مطابق خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت نے اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کافی بہتر حکمت عملی اپنائی تھی، جس کے باعث دہشت گردی کم ہو گئی تھی۔ تاہم عمران خان کے خیال میں خیبر پختونخوا میں گنڈاپور حکومت وفاق اور ایجنسیوں کی پالیسیوں سے خود کو دور نہیں کر پا رہی تھی، لہٰذا وہاں تبدیلی ضروری تھی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان کو توقع ہے کہ خیبر پختونخوا میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد نئی شروعات ہوگی اور دہشت گردی کم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران کی ہدایت کے مطابق اب جرگوں اور قبائل کی مدد سے امن و امان بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کا علی امین گنڈاپور کو ہٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ چورن صرف اس لیے بیچا گیا ہے تاکہ گنڈاپور سے صلح صفائی کے ساتھ استعفیٰ حاصل کر لیا جائے، اسی لیے ان پر فوج کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی عائد نہیں کیا گیا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع یاد دلاتے ہیں کہ گنڈاپور نے اس سال جولائی میں 90 دن کے اندر عمران کو رہا کروانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ چنانچہ گنڈاپور نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور 90 دن پورے ہونے پر ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق گنڈاپور نے سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا کہ انہوں نے عمران کی ہمشیرہ علیمہ خان کو کھلے عام ملٹری انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے عمران کی مرضی کے بغیر اپنی کابینہ کے 2 وزراء کو بھی برطرف کر دیا، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 28 ستمبر کو پشاور کے عوامی جلسے میں گنڈاپور پر ورکرز سے جوتیاں پھینکوائیں۔ تاہم گنڈاپور پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب گنڈاپور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومتی اور عسکری قیادت کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ ان کے مطابق خود عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے انہیں اہم ملاقاتوں کی اجازت دے رکھی تھی۔ یاد رہے کہ عمران خان کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک میں اصل فیصلہ ساز ہیں۔ عمران نے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، جو کہ تحریک انصاف کے چکنے لیکن مفرور رہنما مراد سعید کے بچپن کے دوست ہیں۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جو عمران خان کے کہنے پر دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے۔ دوسری جانب گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجواتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ عمران کے حکم کے مطابق ان کی امانت ان کو واپس کرتے ہوئے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیے جانے پر تحریک انصاف کے سیاستدانوں اور کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آفریدی نے BSc اکنامکس کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ وہ PK 70 ضلع خیبر سے پہلی بار MPA منتخب ہوئے اور زمانہ طالب علمی سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی وابستہ رہے۔ صحافی سرل المائدہ نے خیبر پختونخوا میں تبدیلی بارے تبصرہ کرتے ہوئے ایکس پر لکھا، PTI دوسروں کو اقتدار سے ہٹانے نکلی تھی مگر سب سے پہلے خود اقتدار سے باہر ہو گئی۔
एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने एक्स पर लिखा, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान का फैसला तस्लीम कर लिया। ताहम सवाल यह है कि क्या सुहेल आफरीदी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करना मुमकिन होगा, क्योंकि आखिरी लम्हात में अपोजिशन अपने कार्ड खेल सकती है। उधर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की रुखसती पर उनके सियासी मुखालिफिन से ज्यादा तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह उनकी मशकूक वफादारी है। ताहम साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा कि गंडापुर एक बावकार शख्स साबित हुए, जिन्होंने वादे के मुताबिक इमरान की ख्वाहिश पर बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखा कि पीटीआई के मुखालिफिन टकराव की उम्मीद कर रहे थे, मगर गंडापुर ने इमरान के साथ खड़े रहने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। नए वजीर आला सुहेल आफरीदी को न सिर्फ पार्टी कारकुनान को मुतमईन करना होगा, बल्कि वफाक और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला चलाने के अलावा इमरान के अहकामात पर भी अमल करना होगा। सुहेल आफरीदी जवासाल सियासी कारकुन है, लेकिन ये देखना होगा कि वो इन चैलेंजेस से किस तरह नुमर्द आजमा होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।